استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آیت نے فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے۔ تو آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو انہی کے لیے بھلائی یعنی کہ جنت ہے۔ اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر قائم رہے ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ اس قدر خوفناک اور تکلیف دہ حالت میں ہوں گے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اس کے ساتھ ہوتا تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیتے، لیکن ان کی جان پھر بھی نہ چھوٹتی۔ تو اس آیت میں اگرچہ کفار کے حساب میں سختی کیے جانے کا ذکر ہے، لیکن جداگانہ طور پر مسلمانوں کو بھی حساب کی سختی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو میں نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا؟ یعنی مطلقاً حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی بلکہ سخت حساب کی صورت میں ہوگی اس پر۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نرمی سے لیا جانے والا حساب حقیقت میں حساب نہیں ہے بلکہ حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اور جس سے قیامت کے دن حساب میں جرا اور اعتراض کے ساتھ سوال و کلام کیا گیا، فرمایا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک اور حدیث پاک ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان حساب کیا چیز ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال پر نظر کرا دی جائے اور پھر اسے معافی دے دی جائے۔ اے عائشہ، جس سے حساب میں اس دن جرح کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے حساب کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ حساب میں آسانی فرماتا ہے۔ تو ترغیب کے لیے ایک روایت ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ مسند بزار کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین اوصاف جس شخص میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ کون سے اوصاف ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی فکر کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا
اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔